سر مسئلہ تب حل ہوگا جب آپ آئیں گے، الیکشن لڑیں گے اور اقتدار میں پہنچیں گے، مسئلہ تب حل الیکشن ہوگا۔ سے اگر کامیابی ملتی اور انقلاب آتا، جماعت اسلامی 70 انقلاب لا چکی ہوتی ہے ابھی تک، چونکہ اس سے بہتر نہیں، وہ جماعت اقتدار نہیں ملا نا۔ نہیں ملے گا بھی نہیں کبھی۔ جمہوریت کے راستے سے، انتخابات کے راستے سے نظام نہیں بدلے گا، یہ نظام اور زیادہ آگے بڑھے گا۔ آپ کو آنا پڑے گا، نظام کی تبدیلی کی سارے باتیں کرتے ہیں لیکن نظام کی تبدیلی کے جو راستے ہیں اس طرف نہیں آتے، یعنی اسی غلط کام کو ریپیٹ کرنے سے سمجھتے ہیں نظام بدل جائے گا۔ اس کو ریپیٹیشن سے کیسے، یعنی جو دوائی خراب کر رہی ہے وہی بار بار کھاتے رہو، ٹھیک ہو جاؤ گے آپ۔ کوئی دوسری دوائی تک تجویز کر دیں آپ نے جماعت اسلامی کا نام لیا، مطلب وہ الیکشن نہ لڑے تو وہ اس کے پاس ملٹیپل ایک دو اور آپشنز کیا ہو سکتی ہیں آپ کا خیال؟ وہ آ سکتے ہیں، وہ امام خمینی کا راستہ اپنائیں، تجربہ شدہ راستہ موجود ہے۔ وہ کیا راستہ تھا ذرا بتا دیں۔ وہ تو الیکشن والا نہیں تھا، انتخابات والا نہیں تھا، نظام بدلنے والا راستہ تھا، انقلاب کا راستہ۔ کہتے تو وہ بھی ہیں کہ نظام بدلنے کے لیے وہ اس پروسیس کا حصہ ہے، لیکن وہ آپ نے کہہ دیا نہیں ہے، لیکن خیر اگین الجھن وہی ہے کہ آلٹرنیٹ آپشن کوئی ان آپ کے یہ لیے۔ دیکھیں نا کہ آپ کے جو تجربے ہیں، جی عمران خان کی حکومت، میری عمر تھوڑی ہے پاکستان کی عمر سے، لیکن مجھے جو یاد ہے حکومتیں، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت مجھے یاد ہے۔ صحیح۔ ویسے میں ایوب خان کی حکومت میں تھا، اسکول پڑھتا تھا، لیکن اچھا۔ زیادہ یاد نہیں ہے وہاں صحیح۔ اس وقت کیا ہوتا تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی یاد ہے مجھے۔ پھر اس کے دور بعد دیکھا آپ نے۔ ضیاء الحق کی حکومت آئی، پھر اس کے بعد جو بدل کے آتی رہی ساری حکومتیں، وہ یاد ہے مجھے، اور ان کا تجربہ اور ان کا سارا میرے ذہن کے اندر ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے گزشتہ جو حکومتیں۔ ان میں اس یاداشت میں میرے یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت سے زیادہ مضبوط حکومت کوئی بھی نہیں بنی۔ اس کو ہر طرح کی طاقت اس کے پاس تھی، فوج مکمل اس کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ، اور ہر حکومت کے درمیان ایک مضبوط اپوزیشن رہی ہے۔ عمران خان کے لیے اپوزیشن بالکل پنچر کر دی تھی ایسے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے۔ جی جی۔ تو اور ناکام ترین حکومت، سارے مانتے ہیں اس کو کہ ناکام بھی رہی۔ اب یہ شخص کب اس کو حکومت سے رسوائی کے ساتھ، جب وزیر اعظم ہے اور مضبوط ترین وزیر اعظم ہے، الیکشن میں لڑ کے آ کے یہاں بیٹھ کر پھر ذلت کے ساتھ اقتدار چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے نواز شریف کی مثال ہے، نواز شریف وزیر اعظم تھے، مضبوط تیسرے دفعہ کے وزیر اعظم اور تجربہ کار، اور سارے کہاں سے گرے، وزارت عظمیٰ سے گرے اور جیل چلے گئے اور ملک سے باہر نکال دیے گئے۔ خوب آپ دیکھیں نا کہ اگر جماعت اسلامی وزیر اعظم بیٹھی ہو، تو اگر اس حکومت بنا کے بھی جمہوریت کے ذریعے آپ اقتدار میں آتے ہیں تو یہ اوقات ہے آپ کی، کیا کر لیں گے آپ؟ تو اس میں تو اصل مجرم جماعت اسلامی یا عمران خان یا نواز شریف کے بجائے وہ ہیں جو نکالتے ہیں، میرے خیال ان کو نہیں، نکالنے والے ٹھیک ہیں، وہ ٹھیک ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ جو بار بار آتے ہیں اقتدار میں بیٹھتے ہیں، ذلیل ہو کے پھر چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، ان کی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ جیسے لائن لگی ہوئی ہے لنگر کی، جی اور ایک بندہ آتا ہے کاسا آگے کرتا ہے، آدھے آگے سے تھپڑ پڑتا ہے، واپس جا کے پھر لائن کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے کہ پھر میری باری آئے گی۔ اگر آپ اس سسٹم میں کچھ کرنے کے قابل ہوتے تو یہ کر لیتے نا یہ لوگ۔ صحیح ہے سر، آپ کی رائے ہے، اس کا احترام ہے۔